الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں۔ آج کے اس سلسلے کی 2 خاص باتیں۔ پہلی خاص بات کہ آج شب عرس سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یوم بدر بھی ہے، یعنی 17 رمضان مبارک کو ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا، اور یہی 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر بھی ہوا۔ تو یہ 2 آج بڑی بابرکت راتیں ہیں کہ دونوں موقع ایک ساتھ ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اصحاب بدر کی بھی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مختلف ذکر ہوتے رہیں گے۔ آج خاص طور پر جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ غزوہ بدر سے متعلق چند مختلف الگ الگ واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں بہت سارے سیکھنے کے ہمارے مدنی پھول ہیں۔ غزوہ بدر یہ 17 رمضان مبارک کو ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ نے یہ غزوہ ہوا، یہ کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح عطا فرمائی۔ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی عرض کر دوں اس غزوہ بدر کے حوالے سے، اور کچھ اس سلسلے میں ہونے والے مختلف واقعات الگ الگ انداز سے کتب احادیث میں بھی اور پھر قرآن کریم کی تفاسیر میں بھی اس واقعے کو الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی چند مقامات پر بدر کے اس معرکے کا ذکر موجود ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، تاریخی کتابوں میں بھی، سیرت لکھنے والوں نے بھی اپنے اپنے انداز سے اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں یہ ابو سفیان کا ایک قافلہ تھا جو کہ جس میں مکہ پاک کے بہت سارے کفار کا بہت سارا سرمایہ و مال لگا ہوا تھا۔ اس قافلے کے تعاقب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے، اور یہ ماہ رمضان مبارک کی 12 تاریخ تھی، 19 ماہ یعنی ہجرت کے 19 مہینے کے بعد، آفٹر 19 منتھ رمضان مبارک کی 12 تاریخ کو ہفتے کے روز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اصل تھا ابو سفیان کا وہ قافلہ اور اس کا تعاقب۔ ابو سفیان کو اس بات کی اطلاع ملی، اور اس نے دمدم غفاری نام کے ایک شخص کو مکے کی طرف بھیجا کہ جا کر بولو کہ اگر تم اپنے مال کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے مال کی مدد کو آؤ، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے نکلا، اور ابو سفیان نے وہاں سے
اپنے انداز سے راستہ بدل دیا۔ وہاں جب زمزم غفاری نے جا کر اعلان کیا تو کفار مکہ بڑی مطلب کہ وہ تیاری کے ساتھ انہوں نے وہ ایک دوسرے کو بلایا کہ چلو چلتے ہیں اور یوں کریں گے اور یوں مقابلہ کریں گے اور یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے۔ ایک شور و غل مچا ہوا تھا، کچھ گھبراہٹ بھی تھی کہ عاتقہ نامی جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب بھی ایسا تھا کہ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کی بربادی ہوگی کفار مکہ کی، تو ایک گھبراہٹ تو تھی، اس لیے بعض لوگ رک بھی گئے۔ ابو لہب بھی نہیں گیا، اس نے بھی کسی اور کو اپنے طور پر بھیج دیا، بعضوں نے پیسے دے دیے، تو یوں چند لوگ گھبراہٹ کی وجہ سے گئے بھی نہیں، لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھاک تیاری ہوتی رہی۔ ایک طرف ان کی تیاری کا سلسلہ تھا، اور یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا سا قافلہ آگے کی طرف بڑھا۔ کیفیت یہ تھی مسلمانوں کے اس پورے قافلے کی کہ ان کے پاس سواریوں کے اونٹ بھی نہ تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا ایک نظام عطا فرمایا کہ ایک ایک اونٹ کے ساتھ تین تین چار چار اصحاب کی ترکیب بنا دی، یعنی یہ نہیں تھا کہ جس کا اونٹ ہے وہی سواری کرے گا باقی سارے پیدل چلیں گے، باری باری کہ پہلے یہ بیٹھیں گے پھر وہ بیٹھیں گے پھر یہ بیٹھیں پھر وہ بیٹھیں گے، یہ ترتیب ہوئی۔ اچھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سواری تھی، مگر دنیا کو ایک بڑا سبق دیا اس غزوہ بدر کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ آپ نے اپنی سواری پر بھی اپنے ساتھ دو کو شامل کر لیا، جس میں ایک حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے اور ایک حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا کہ ہم تین سواری کے لیے۔ جبکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جانے قربان ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عمل، یہ اس وقت بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کتنا زیادہ موٹیویشن کا ذریعہ بنا ہوگا۔ پھر قافلہ آگے بڑھا تو یوں سواریاں تبدیل ہوتی گئیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر اترے اور اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا کہ اب آپ سوار ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جانیں قربان، آپ ہی تشریف فرما ہو۔ اور یوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جو بھی عقیدت و محبت کا جو ایک اظہار ہوتا ہے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خوبصورت ایک تعلیم و تربیت کے طور پر میں کہوں کہ جو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا، اسے غور سے سنیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں نہ مجھ سے طاقتور ہو اور نہ یہ بات ہے کہ مجھے اجر کی یعنی ثواب کی ضرورت نہ ہو، صرف تمہیں اجر و ثواب کی ضرورت ہو۔ ارے یہ اس پر غور کیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ایمان افروز ارشاد سن کر صحابہ کرام علیہ رضوان کے جوش و جذبے کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہو گئی ہوگی، اور ان کے ایمان کو کتنی تازگی اور جلا نصیب ہوئی ہوگی، اور قیامت تک کے آنے والے قائدین، لیڈر، امیر، نگران اور جو بھی مطلب کہ سپہ سالار اور یہ بڑے بڑے جو بھی مطلب ہوتے ہیں، ان سب کے لیے گویا کہ ایک خوبصورت سے ایک تربیت عطا فرما دی کہ کس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان میں اپنے آپ کو آپ مطلب کہ اس انداز پر لے کر جلوہ فرما ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت سی بات ہوئی غزوہ بدر کے موقع پر، جو میں نے عرض کی کہ میں آپ کو مختلف مواقع پر ہونے والی مختلف وہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ البتہ قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور وہاں مکے میں ان کی تیاری شروع تھی، اور بڑا جوش و خروش تھا ان کی تیاری کے اندر بھی
کہ ہم بھی جائیں گے اور جا کر مطلب کہ مسلمانوں کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور بہت سارے انہوں نے دعوے کیے، اور غرور و تکبر کا ایک عجیب و غریب وہاں پر ماحول بندہ ہوا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ جب قافلہ جو وہاں سے تیار ہو رہا تھا، اور پھر یہ قافلہ جب وہاں سے چلا، یعنی یہ کفار کا جو ان کی جو جماعت تھی، یہ جب وہاں سے چلی، تو جب یہ وہاں سے چلی تو ان کا انداز یہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ رقص کرنے والی کنیزیں تھیں جو ڈفیں بجا رہی تھیں، انہیں جوش دلانے کے لیے گانے گاتی تھی، مسلمانوں کی ہجو کرتی، یعنی ان کے لیے کوئی مطلب مذمتی اشعار پڑھا کرتی تھی، اور یوں وہ کفار کے آتش غضب کو ابھارا کرتی تھی۔ اور اس کیفیت میں یہ ان کا مکے کے کفار کا جو تھا وہ وہاں سے وہ بدر کی طرف وہ چلا، اور وہاں پر وہ ابو سفیان اپنا راستہ بدل چکا تھا۔ جب راستہ بدل گیا اور ابو سفیان نے جب دیکھا کہ میرا قافلہ سیف سائٹ پر ہے، تو اس نے ایک اور نمائندہ بھیجا کفار مکہ کی طرف کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو سیف سائٹ لے کر اب میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ جب یہ بات ابو جہل کے اس لشکر کو پہنچی جو یہ مکے سے لے کر چلا تھا، تو وہاں پر غور و خوض ہونے لگا کہ جب ہمارا مال بچ گیا ہے، ہمارا مال سیف ہے، تو اب مطلب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن ابو جہل چونکہ یہ جاہلوں کا باپ تھا، اس کی وہ عجیب سی اس کی مطلب کہ وہ منطق تھی، اس نے کہا باخدا ہم ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر پہنچیں، وہاں 3 دن ہم قیام کریں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، وہاں ہمارے لشکر کو کھانا کھلائیں گے، شراب کے جام پر جام پیے جائیں گے، وہاں کنیزوں کا رقص و سرور ہوگا، وہاں رقص اور موسیقی ہوگی، اور خوب محفل گرما گرم ہوگی، اور سارا عرب ہماری اس شان و شوکت کا اور ہمارے اس پورے سفر کے متعلق جو ہم جو کچھ کریں گے اس کے مطلب کہ وہ دور دور تک اس کے وہ دبدبہ ہوگا، خوف و ہراس پھیلے گا، اور ہماری خوب مطلب کہ پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، بس تم آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکوں گا۔ یہ دیکھیے کہ ابو جہل کا یہ جو معاملہ ہوا اور یہ کفار مکہ لے کر چلے، یہ کس انداز سے جشن منا رہے تھے، حالانکہ آگے کیا ہونے والا تھا ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا۔ رقص و سرور، گانے باجے، ڈانس، موسیقی، شراب، اس طرح کی چیزیں، یہ اس طریقے ساتھ یہ چلے تھے۔ صرف چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن مسلمانوں کے کلچر میں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں سے بات کریں گے نا، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، جن مسلمانوں کے کلچر میں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں وہ دیکھیں گے یہ چیزیں کہاں تھیں۔ خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج یوم بدر ہے، یوم فرقان ہے، آج کفار کے ساتھ جو مسلمانوں کو جو 17 رمضان المبارک کو جو فتح ہوئی تھی، آج اس فتح مبارک کی یاد منائی جا رہی ہے دنیا بھر میں، منانی چاہیے، دنیا بھر میں منانی چاہیے، آپ کے گھر میں منانی چاہیے۔ کفار آج تک اپنی شکست فاش کو نہیں بھولے ہوں گے، مسلمان اپنی فتح مبارک کو کیسے بھولیں گے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کے اس قلیل حقیقی مدنی قافلے کو، حقیقی مدنی لشکر کو کفار جفاکار کے اتنے سارے ساز و سامان سے لیس اونٹوں سے بھرے ہوئے کہ اونٹ کے اونٹ نہر کیے جا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، عورتیں ناچ کود رہی ہیں، اور بڑے بڑے مطلب کہ وہ مکے کے لوگ جو بہادر کہلاتے تھے وہ سارے کے سارے میں تقریباً 1000 کا سامنے لشکر تھا، اور اس کے سامنے مسلمانوں کا 313 کا ایک مختصر سا حقیقی مدنی لشکر تھا۔
مگر وہاں پر رقص و سرور تھا، وہاں پر گانے باجے تھے، وہاں پر شرابیں تھیں، اور دوسری طرف دعائیں تھیں، دوسری طرف التجائیں تھیں، دوسری طرف خوف خدا میں اور عشق رسول میں بہنے والے آنسو اور جذبات تھے۔ کتنا فرق ہے! تو اے مسلمانوں، اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، اے اصحاب بدر سے محبت کرنے والوں، میں آج کی 17 رمضان مبارک کی بابرکت تاریخ کا واسطہ دے کر آپ کو عرض کرتا ہوں، خدا را ان گانے باجے، رقص و سرور، موسیقی، آج ہمارے گھروں میں خوشیاں اسی انداز سے بدقسمتی کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے سمجھے کہ ہمارے گھروں میں دعوت اور شادی کا ایک کہتے ہیں نا کہ وہ جزو لا ينفق جس کو کہا جائے کہ بالکل ایک جوڑا ہوا حصہ ہو چکا ہے۔ آج اگر بدقسمتی کے ساتھ عرض کروں گا، آج ہمارے یہاں کوئی شادی ہوتی ہے تو جنرلی کیا ہوتا ہے، 8 راتیں، 7 راتیں، 6 راتوں کا اسکیجول بنتا ہے، ہمیں رائٹ کارڈ بنتے ہیں، ایک محفل موسیقی، ایک محفل ایک رات شب غزل، تو ایک کنسرٹ یعنی کہ پورا وہ میوزیکل پروگرام ہوگا، تو ایک مہندی کے نام پر پھر یہ سارے جمع ہوں گے، تو وہ ڈھولک کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس پہ جمع ہوں گے، اور یوں 5 سے 6 راتیں گھروں میں ہال میں دعوت کی جاتی ہے، اور دعوتیں دی جاتی ہیں، کارڈ چھاپے جاتے ہیں، اور باقاعدہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ نیکی کی دعوت دینے کے بجائے برائی اور گناہ کی دعوت دی جا رہا ہے۔ آپ ہمارے یہاں آئے گا، ہمارے یہاں لڑکیاں ناچیں گی، ہمارے خوب گانے بازی ہوں گے، ہمارے خوب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی۔ کیوں؟ ہمارے بچوں کی شادی ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہمارے بیٹے کی شادی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہ درست ہے؟ یقیناً کوئی غیرت ایمانی اور جوش ایمانی رکھنے والا شخص اس کو کیسے درست سمجھے گا؟ غلط ہے۔ حرام و ناجائز کاموں کی دعوت دیتے ہیں اور حرام و ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں خوشی آتی ہے، خوشی کا ماحول ہونا، خوشی کا انداز ہونے کا الگ بات ہے، لیکن نافرمانی یہ الگ ہے۔ کیا خوشیاں مطلب کہ شکرانے کے ساتھ نہیں ہوتی؟ ایک اچھے اور ایک لائٹر موڈ کے اندر خوشیاں نہیں منائی جاتی؟ ایک اچھے انداز میں اور گناہ سے بچ کر بھی تو خوشیاں منائی جا سکتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے بھی تو خوشیاں منائی جا سکتی ہیں۔ بات چلی تھی تو میں نے کہا یہ ایک مدنی پھول کچھ ذہن میں آئے تھے تو میں عرض کرتا چلوں۔ تو ایک طرف یہ کفار جفاکار، کفار مکہ جو بدر میں لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، یہ ان کا حال تھا، اور دوسری طرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر امام مقرر فرمایا تھا، اور اسلامی جو آپ کے ساتھ جو لشکر تھا، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک خوبصورت سا ایک مگر مختصر سا جو آپ کے ساتھ لشکر تھا، روحا کے مقام پر وہ آپ پہنچے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ابو لبابہ کو واپس مدینہ منورہ بھیج دیا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واپسی تک وہاں پر نیابت کے فرائض انجام دیں گے۔ پورا سسٹم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا پورا ایک نظام، ریاستی نظام، ایک کنٹرولنگ نظام تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدبر اعظم بھی ہیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بنائی دی۔ جب مدینہ منورہ سے باہر ہے تو پھر پیچھے کیا ہے؟ یہ پورا ایک نظام ہے۔ اگر اس کو بندہ پڑھے، سمجھے، دیگر غزوات کو پڑھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو اپنے شہر سے باہر تشریف لے جاتے، پیچھے کس طرح کا نظام دیتے، آگے کس طرح کا نظام دیتے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ظاہر ایک لشکر تھا، ایک فوج تھی، اور اس کو تیار کرنا تھا کہ کفار سے لڑائی بھی ہے اور جنگ بھی ہے، تو سب کچھ ہی تو وہ آپ نے ایک پرچم جو سفید رنگ کا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 اور جھنڈے لہرا رہے تھے، ایک پرچم سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دست مبارک میں تھا، اور دوسرا پرچم ابن حشام کی رائے کے مطابق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اس میں تاریخ میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت خوبصورت میں بیان کرتا چلوں کہ جب ابو سفیان نکل گیا اور
ان کو جب پتہ چلا کفار کو تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ اطلاع جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچی کہ ابو سفیان تو اپنے کو قافلے کو لے کر نکل گئے اور وہاں سے کفار اپنی پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں، تو ایسے یہ ایک سچویشن تھی بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر یہ ایک سچویشن تھی. اس سچویشن کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا پیارا انداز کیا ہوا؟ آپ نے ایک مجلس سے مشاورت قائم کی، یعنی حقیقی مدنی مشورہ، ایک مشاورت کا اہتمام فرمایا. اور اس مشاورت میں آپ نے ساری سچویشن سامنے رکھی، صورتحال سامنے رکھی اور فرمایا اب بتاؤ کیا کرنا ہے. سب کو اعتماد میں لیا نا، سب کے سامنے ایک اپنی صورتحال رکھ دی کہ اب کیا کرنا ہے. اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو بھی جان نثاری والے جذبے کا اظہار کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبے کا اظہار کیا. اسی طرح حضرت مقداد بن عمر اٹھے تو انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا ان کو لکھا گیا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بڑے غور سے سنے صحابہ کرام کے جذبے کتنے پیارے تھے. یہ واقعہ بدر جو ہے نا، اس میں اتنے اسباق ہیں، اتنے اسباق ہیں، یعنی ابھی تو خیر وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، گھنٹوں چاہیے. یعنی اگر میں ایسے ہی اگزامپل دے رہا ہوں، اگر میرے پاس 5 گھنٹے ہونا تسلی کے ساتھ اور میں آپ کو غزوہ بدر بیان کروں، شاید پورا نہ کر سکوں. اس کی ظاہر اس لیے میں نے بہت چند جگہوں سے کچھ میں نے مدنی پھول نکالنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس موقع پر ہونے والے بڑے اہم و خوبصورت اور جان نثاری کے اور عشق رسول کے، محبت الہی کے اور کے واقعات کچھ آپ تک میں پہنچاؤں. انشاءاللہ کل صبح فجر کے بعد جو بیان ہوتا ہے، روزانہ فجر کے بعد بیان ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، میری نیت ہے انشاءاللہ اس میں بھی کچھ اس سے ہٹ کر مختلف واقعات بیان کرنے کی نیت ہے. صبح 5 بجے کم و بیش بیان ہوتا ہے کیونکہ کل بھی یوم بدر ہی ہے، 17 رمضان مبارک ہے. اور پھر انشاءاللہ اسی دوران مختلف موقع پر امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر مبارک کرنے کی میری نیت ہے. البتہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے چلیے. یعنی یہاں پر صورتحال بیان کی جا رہی ہے کہ کفار اس انداز پر آئیں لڑنے کے لیے اور ہماری سچویشن یہ ہے، کیا کرنا چاہیے. اس میں اپنے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے. حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے چلیے، جدھر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. باخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو جواب بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. جائیے آپ اور آپ کا خدا اور ان سے جنگ کیجئے. یہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل نے جو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا آپ اور آپ کا خدا یہ جا کے ان سے لڑیے. بلکہ آپ فرماتے بلکہ ہم یہ کہیں گے تشریف لے چلیے آپ اور آپ کا رب اور جنگ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے. اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں برق غیمات، آپ ہمیں برق الغیمات تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے ساتھ رہ کر دشمن کے ساتھ جنگ کرتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں. یہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات یہ بیان ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ جذبات سنے تو آپ کو دعاؤں سے نوازا، پھر فرمایا اے لوگو مجھے مشورہ دو. یہ بہت خوبصورت انداز تھا. اشیرو علی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ اٹھے اور عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب، یوں لگتا ہے جیسے حضور ہماری رائے پوچھ رہے ہیں. دونوں طبقے تھے نا، مہاجر بھی تھے انصار بھی تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا بے شک. وہ سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہم سے ہماری رائے لینا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ عرض کیا وہ سنیے.
اس کو لکھنے والوں نے لکھا کہ عرض کی بے شک ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ جو دین لے کر آپ تشریف لائے وہ حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، جدھر آپ کا ارادہ ہے ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے اگر آپ کل ہی دشمن کا مقابلہ کریں، ہم جنگ کے میں صبر کریں گے، آپ ہمیں صبر کرنے والا پائیں گے۔ دشمن سے مقابلے کے بعد ہم سچے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، پس اللہ کی برکت پر آپ روانہ ہو جائیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان افروز اور جان نثاری والے جذبات کو سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی کی آپ کی حد نہ رہی، اتنے آپ خوش ہوئے، اور پھر ارشاد فرمایا روانہ ہو جاؤ، اور تمہیں خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گروہ میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ با خدا میں قوم کے مقتولوں کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں جہاں یہ قتل ہو کر گریں گے، اور یوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی بدر کے حوالے سے۔ یہ جذبے تھے میرے پیارے و میٹھے اسلام بھائیو، صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ کس چیز کی یقین دہانی کروا رہے تھے؟ کس چیز کی؟ صرف مال دینے کی؟ نہ، یہ جان دینے کی یقین دہانی کروا رہے تھے۔ آقا ہم آپ پر اپنی جان قربان کریں گے، آقا ہم آپ کے دین پر اپنی جان قربان کر دیں گے، یہ ان کے جذبات تھے۔ آج ہمیں ان جذبات کی ضرورت ہے، ان کیفیات کی آج ہم کو بہت حاجت ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک جذبات تھے، یہ اللہ نصیب کرے ہم سب کو، اور ہم سب کو اللہ کریم ان جذبات کی پر اترنا بھی نصیب فرمائے۔ واہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ایک طرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا صحابہ کرام کا 313 صحابہ کرام کا وہ خوبصورت سا جان نثاری کے جذبے سے سرشار لشکر تھا، اور یہاں پر ابو جہل کے ساتھ آئے ہوئے یہ کفار جفاکار، یہ اپنی عیاشیوں میں بھی مصروف تھے۔ ان کی ایک اپنی اپنی کیفیت تھی۔ کسی نے بڑا خوب لکھا ہے کہ یہ کچھ اشعار ہوتے ہیں جو بڑے خوبصورت اور بڑے جذبہ دلانے والے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، وہاں سینوں میں کینہ تھا، شقاوت تھی، عداوت تھی، یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی۔ مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات قرآن کے، کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے۔ جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جاں بازی، ابد تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی۔ قضا حق کے لیے ان کی شہادت تھی، یہ جینا بھی عبادت تھا، یہ مرنا بھی عبادت تھی۔ شہادت کے لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، کھلا تھا ان کی خاطر دائمی، کھلا تھا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ۔ شہادت اعلی منزل ہے مسلمانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اس رنگت کو ہے ترجیح اس دنیا کی زینت پر، خدا رحمت کرے ان عاشقان پاک تینت پر۔
سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جس کے نقشے حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر طاری، دکھائی جن کی ہاتھوں حق نے باطل کو نگوں ساری۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسے جذبے تھے، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدائے پاک اور لولاک والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ یہ جذبے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے جذبوں کا صدقہ عطا فرمائیں۔ اور بہت سارے اس میں واقعات ہیں۔ میں نے جب اس کا مطالعہ کیا، مجھے ایک جگہ پر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک بہت خوبصورت اور بڑا عشق بھرا انداز بہت پیارا لگا۔ خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مروی ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا کہ میرے آقا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی خلیفۃ المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ خوبصورت انداز ملاحظہ کیجیے۔ فرماتے کہ روز بدر 17 رمضان مبارک جب جنگ شروع ہوئی تو میں کچھ وقت تک اس جنگ میں لڑتا رہا اور مقابلہ کرتے رہے، اپنی داد شجاعت دیتے رہے۔ پھر میں تیزی سے اس طرف آیا جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے کہ ایک نظر آقا کو دیکھ لو کہ میرے آقا کیا کر رہے ہیں۔ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سربہ سجود ہیں، اپنے رب کے حضور سجدہ کیے ہوئے ہیں، اور زبان مبارک پر جو کلمہ ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ ورد جاری تھا کہ فرماتے اس کے علاوہ کوئی اور جملہ زبان مبارک پر نہ تھا۔ فرماتے میں پھر میدان میں لوٹ گیا اور کفار سے لڑنے لگا، اور میرے آقا مولا مشکل کشا اپنی داد شجاعت دینے لگے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ میں نبی پاک کی خیریت تو معلوم کروں کہ میرے نبی پاک کس حال میں ہے۔ اب غور تو کیجئے یہ کیا کیفیت تھی میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ کیسا عشق رسول تھا میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا۔ یعنی یہ مختصر سا لشکر تھا، ساز و سامان کی کمی تھی، کفار جفاکار اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہے، اور میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک طرف اپنی داد شجاعت دے رہے ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور اسی لمحے خیال آتا ہے کہ اب ذرا دیکھوں کہ میرے آقا کس حال میں ہے۔ فرماتے میں پھر آیا اور میں پھر آ کر دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کیفیت میں، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح اپنے رب کے حضور سجدہ کیے ہوئے تھے، اور زبان پر وہی کلمہ جاری تھی یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ فرماتے میں پھر چلا گیا سرکار کی اس کیفیت کو دیکھ کر۔ کچھ دیر کے بعد پھر بے چین ہوا، پھر مجھے خیال آیا کہ چلو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
اس کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب میں نے دوبارہ آ کر اس کیفیت کو دیکھا تو میرے آقا وہی سجدے میں تھے، زبان پر وہی کلمات تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہاں تک کہ اللہ کریم نے ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما دی۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میرے آقا مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت۔ اس وقت جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام کرنا تھا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بعد میں جو باتیں ہوتی تھی نا، اس وقت کی میں بات بیان کر رہا ہوں کہ کون سب سے زیادہ شجاعت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، اس جگہ پر کون موجود رہے گا، یہ بات تھی۔ اس جگہ پتہ ہے کون تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ موجود تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ کیسے جذبے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے، اور کیا کیفیت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے شدت و قوت سے کسی کو اس طرح اپنے رب کے حضور آہوزاری کرتے ہوئے نہ پایا جس شدت اور قوت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بدر کے روز اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، اللہ اگر تو اس گروہ کو ہلاک کر دے گا تو پھر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی، تیری عبادت، یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے روز اپنے قبے مبارک میں تشریف فرماتے اور یہ دعا کر رہے تھے، اللہ میں تجھے اس عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اللہ اگر تو اسے پورا نہیں فرمائے گا تو پھر تا ابد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت اور قوت کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اس کی، یا رسول اللہ اب کافی ہے، کافی ہے، آپ نے اپنے رب سے دعا کرنے اصرار کرنے میں حد فرما دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس وقت آپ نے زرے پہن رکھی تھی، آپ اس حالت میں نکلے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر آیت کریمہ بھی جاری تھی۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کہ میرے آقا با خدا اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رخ انور فتح کی مسرت سے روشن فرما دے گا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیفیت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ اسی وقت 1000 فرشتے نازل کیے جو کتاد اور کتار نازل ہوئے اور دشمنوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور اللہ کریم نے ان فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد فرمائی اور کفار کو شکست فاش ہوئی اور وہ بری طرح ہارے اور بڑے بڑے قتل ہوئے۔ خود ابو جہل بھی اسی مارکے میں قتل ہو گیا، اور حضرت سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو ننھے صحابی تھے، ان کے ہاتھوں ابو جہل کا بھی قتل ہوا، اور بہت ساری اس میں تفصیل ہے۔ اللہ کریم اصحاب بدر پر کروڑوں رحمت عطا فرمائے اور بدری صحابہ کے فضائل کا اللہ تعالی ہمیں بھی فیضان عطا فرمائے۔ میں نے بڑے مختصر اور بڑے تھوڑے تھوڑے سے واقعات لے کر ذوق والے، شوق والے، جذبے والے، جوش ایمانی والے، غیرت ایمانی کے ساتھ جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح جان مال قربان کرنے کے جذبے کے تحت یہ آگے تھے، اور اللہ کریم نے جس طرح انہیں فتح عطا فرمائی اور جس طرح کی مدد ہوئی اور کیسی کیسی مدد ہوئی اور کس کس طرح یہ قتل ہوئے، کچھ اس طرح کے انشاءاللہ امید ہے کہ چند واقعات نیت ہے میری کہ کل صبح فجر کی نماز کے بعد 5 بجے بیان کروں گا اللہ نے چاہا تو۔ یہ بڑا ایمان افروز بیان ہے، بڑی محبت والا بیان ہے، بڑے شوق والا بیان ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑے بڑے معاملات اس وقت سامنے آئے، تو انشاءاللہ وقت پر اس کا بھی بیان ہوگا۔
اب چند کالز لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیہ تاریہ ہے، میں ضیاء کو سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے نگران شورا، یوم بدر سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حق والے اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں مگر اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور باطل اگرچہ تعداد میں زیادہ ہوں مگر مٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو ہمیشہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل یوم بدر کا صدقہ ہمیں بے حساب بخش دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارے اور خوبصورت جذبات آپ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے ماں۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ نے غزوہ بدر کا آج موضوع رکھا ہوا ہے غالباً، تو اس کے بارے میں مزید یہ ارشاد فرمائیں، یہ غزوہ بدر میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں کتنے صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا اور کتنے صحابہ اکرام جو اس جنگ سے فتح حاصل کی، اور یہ بھی بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی لگا کر کتنے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کافر فلاں فلاں جگہ پر مارا جائے گا۔ اس کی تفصیل ہے جو ابھی مجھے دیکھنی پڑے گی، ابھی اس وقت ذہن میں وہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ لکیریں کھینچ کر، لائنیں کھینچ کر کہ فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، اور وہ وہیں گرے تھے۔ اور کون کون سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے، ابھی اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ہوئے تو تھے، شہید بھی ہوئے تھے، اور میں انشاءاللہ اس کی تفصیل میرے رب نے چاہا اگر ممکن ہوا تو میں انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد بیان کروں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بشریٰ فاطمہ بنت امین اتاری پاک وطن شریف سے عرض کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ نگران شورا، آج آپ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ آپ کو یوم غزوہ بدر اور یوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ جی کال دیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطہر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، آج کا سلسلہ بلائی کی طرف میں جو موضوع چنا گیا ہے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مطہرہ کا آج عرس مبارک بھی ہے اور غزوہ بدر بھی ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو قربانیاں پیش کی اور ثابت قدمی دکھائی، اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اگر نگران شورا ترغیب دلا دے کہ دین کے راستے میں کہیں بھی کوئی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں، کوئی کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہو، تو ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان کی قوت ہو تو ہر چیز جو ہے نا وہ الحمدللہ حاصل ہونا ناممکن نہیں ہے۔ تو مدنی قافلوں کے دوران، کسی بھی مدنی کام کے دوران کوئی اگر ہمیں مشکل ہو تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی ایک بڑا خوبصورت ایک آگے قرآن کریم میں ایک مقام پر بیان ہوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی مدد بھی فرماتا ہے، انہیں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت، دین کی مدد، یہ بہت اہم ترین کام ہے۔ آج دنیا میں اس کا رجحان بہت کم ہے۔ ابھی دیکھنے سننے والے جتنی بڑی تعداد ہے
کہا اسلامی بھائی اسلامی بہن، اب آپ اور ہم خود سے پوچھیں، آپ اور ہم اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صبح دوپہر شام رات، کھانا پینا سونا کمانا، گھر بار دوست یار، بس گھومے پھرے ختم ہو گئی بات۔ ہم نے آج کا دن جیسے گزر گئے، ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا، اپنے اسلام کے لیے کیا کیا، اپنے مذہب کے لیے کیا کیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے کیا کیا؟ یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے چلے تھے۔ غزوہ احد میں بھی جانیں قربان کی گئی، اور بھی کئی موقعوں پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ ان کی عورتیں بھی تھیں، صحابیات بھی تھیں، وہ بھی اپنے شوہر کو قربان کر دیتی، اپنی اولاد کو قربان کر دیتی۔ خود ان کے اپنے جذبے بے حد و بے مثال ہوا کرتے تھے۔ تو جذبہ، یہ واقعات ہمارے غیرت ایمانی کو اور ہمارے جوش ایمانی کو ابھارنے والے یہ کیفیات بنتی ہیں اس سے، ان واقعات کو سن کر، کہ ہمیں بھی کچھ ہمارے دین کے لیے اسلام کے لیے کرنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے آج مسلمان مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، یہ میدان جہاد میں جا کر اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ ہے نا؟ یہ بس کتنا فرق ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں غیرت ایمان و جوش ایمانی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بدر کے موقع پر ہمارے حاجی عبدالحبیب نے مقام بدر کا پر وہ گئے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی کچھ چیزیں بتائی تھی۔ آئیے اس آج کی رات کی مناسبت سے آپ کو وہ کچھ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ مدنی قافلے کے ہمراہ اس وقت ہم بدر شریف میں پہنچے ہیں، اور ہمارے بالکل قریب جو بڑا ہی خوبصورت ریت کا پہاڑ ہے، پہلے بھی ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو اس کو دکھایا ہے۔ آئیے اس پہاڑ کے دن کے مناظر پہلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت بالخصوص جس مقام پر ہم ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی انوکھا پہاڑ ہے، ریت کا یہ پورا پہاڑ ہے۔ نارملی آپ نے ماؤنٹینز، آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے جو سخت پتھر کے اور ایک طرح سے ایک چٹان کی کیفیت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جو پورا ریت سے بنا ہوا ہے۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم و شان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ آج جس پہاڑ کے پاس ہم موجود ہیں، اسے جبل بلائی کا کہا جاتا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہی فرشتوں کی فوج کا نزول ہوا۔ دنیا میں بڑے پہاڑ دیکھے مگر ایسا پہاڑ نہ دیکھا جو پورا ریت کا ہے۔ یہاں بڑی تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ ریت اڑ کر کہیں اور چلی جاتی، مگر یہ پہاڑ عرصہ دراز سے 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی قائم و دائم ہے۔ اور اس پہاڑ کی مٹی، آئیے دن میں جب ہم یہاں آئے تھے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ مٹی کیسی تھی، اس کے مناظر دکھاتے ہیں۔ اب اس پہاڑ کو اگر آپ دیکھیں، اگر قریب سے آپ دیکھیں تو یہ وہ مٹی ہے جو عموماً ہمیں سمندر کے کنارے وغیرہ پر دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے، اور لیکن یہ مٹی اسی طرح بالکل نرم و ملائم، اور تھوڑی دیر میں اگر آپ اس کو جھاڑیں تو پھر ایک ذرہ بھی مٹی کا باقی نہیں رہتا، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ مٹی آپ کے جسم اور کپڑوں سے بھی الگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال مبارک مقام ہے، مبارک فضائیں ہیں، بڑی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں۔ پیارے اسلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے ہاتھوں پر یہ مٹی کو لیا تھا، ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے کئی اسلام میں اس مٹی کے آپ آگے بھی گئے، کپڑوں پہ بھی ایک ذرہ بھی کپڑوں پر موجود نہیں ہے۔ یہ انبلیویبل ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی مٹی بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، کوئی قریب بھی آ جائے پھر بھی وہ مٹی جو ہے وہ یہی رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہم سب کو بھی اس عظیم اور مقدس مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں امیر رسول کی طرف۔ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا